بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہوا کہ کون سے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ کیا جرابوں پر بھی مسح کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں، شریعت اسلامی کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں جو عقل میں آ سکتے ہیں، عقل ان کی وجوہات پر پہنچ سکتی ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو عقل میں نہیں آ سکتے، بس ان کو ماننا اور عمل کرنا لازم ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول نے فرمایا ہے۔ اس وجہ سے جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اب جو موضوع پر مسح کرنے والی بات ہے یہ بھی خلاف عقل بات ہے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے پاؤں کو دھویا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح فرما رہے ہیں، تو یہ ایک خلاف عقل، خلاف قیاس مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پر اب کسی اور مسئلے کو ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ جو مسئلہ عقل میں آنے والا ہوتا ہے اس مسئلے پر تو اور مسئلوں کو قیاس کیا جا سکتا ہوتا ہے، لیکن جو مسئلہ عقل میں نہ آئے تو اس پر کسی اور مسئلے کو قیاس نہیں کرتے، بس وہ جیسا حکم ہوتا ہے اسے ویسے ہی عمل کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیسے موضوع پر مسح کیا تھا۔ وہ چمڑے کے تھے، موٹے تھے، ان پر پانی ڈالنے سے پانی جسم تک فوراً نہیں پہنچتا تھا، تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایسے موضع جو چمڑے کے ہوں، اب پاؤں کے ساتھ چمٹے ہوئے اور اس سے ٹخنے بھی چھپے ہوئے ہوں، اور ان پر پانی ڈالنے سے پانی فوراً جسم تک نہ پہنچے، چمڑے کے ہوں یا ریگزین کے، تو ان پر تو مسح کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر جرابیں ہیں کہ جن پر پانی ڈالیں اور فوراً جسم تک پہنچ جائے تو جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے چیزوں پر سرکار نے مسح نہیں کیا تھا۔ سرکار نے مسح کیا تھا ایسے موضع پر جو چمڑے کا تھا یا جس چیز کا بھی تھا، وہ اتنا ضخیم تھا کہ اس پر پانی ڈالنے سے وہ پاؤں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ تو اس لیے ہمارے لیے ایسے موضوع پر مسح کرنا جیسے چمڑے کے یا ریگزین کے تو مسح جائز ہے، لیکن جرابیں ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔